نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے انسان ایک مقدس اور مبارک روحانی حصار میں آ جاتا ہے، اپنے نہا خانہ دل کو صاف کر لیتا ہے۔ کوئی گھر صاف ہو جائے تو اب اسے آراستہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی آرائش و زیبائش سے پہلے محل کچیل اور آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد انسان اپنے پاک پروردگار کے نام سے آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ گویا کہ تخلیہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا گویا کہ تحلیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو غایت درجہ کا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب شیطان رجیم اور ہر ما سوی اللہ سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان ہو گیا تو اب اللہ رحمان الرحیم کی طرف متوجہ ہونے کا مرحلہ ہے۔ باطل اور گناہ سے رستگاری کے بعد حق اور ثواب سے آراستگی ضروری ہے۔ شر سے حفاظت تو ہو گئی، اب خیر کی عنایت بھی طلب کرنی ہے۔ باطنی طہارت کے مرحلے سے گزر گئے تو اب روحانی سفر بھی شروع ہونا چاہیے۔ گمراہی سے بچ گئے تو اب ہدایت کی طلب ہے۔ عزم سفر کر لیا تو منزل کی طرف گامزن بھی ہونا ہے۔ پرہیز کے بعد علاج بھی ہے۔ حسد، بغض، اناد اور غصے سے پناہ مانگ لی تو رحمت و رافت کی صفات سے آراستہ بھی ہونا ہے۔ غیر اللہ سے دور ہو گئے تو بارگاہ خدا کے قرب و وصال سے لذت آشنا بھی ہونا ہے۔ سو انسان ادراک اور شعور کی کیفیت سے آراستہ ہو کر اللہ کا مبارک نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس اللہ کے نام سے آغاز کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کا اسم مبارک اپنے ذیل میں حیرت اور تحیر کا معنی رکھتا ہے۔ ایک ایسی ذات جس کے عرفان کی کوئی آخری منزل نہیں، جس کی شناسائی کا آخری مرحلہ کبھی آتا ہی نہیں۔ مومن جب ایسے پروردگار سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اپنے مزاج میں بھی آفاقیت آنی چاہیے۔ اس کے علم کی آخری منزل کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اسے کسی بھی منزل شوق کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمتیں بے کنار اور بے حد و حساب ہیں۔ رحیم وہ ہے جس کی رحمت میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا تعارف رحمت اور رافت کا ہے، کرم اور مہربانی کا ہے۔ اس کے نام کا ورد کرنے والا بھی اس کی ان صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ مومن اپنا آغاز بنام الہ کرتا ہے۔ اس با کی معیت میں مومن اپنا آغاز بنام الہ کرتا ہے۔ اس با میں معیت کا معنی ہے، استعانت یعنی مدد کا معنی ہے، برکت کا معنی ہے، یعنی نام خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہمیشہ میرا مددگار ہے اور میرے ہر کام میں مسلسل برکتوں، رحمتوں اور رافتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو ہوا کے رخ بھی بدل گئے،
تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے۔